ایک بڑا مسکنسیپشن ہے دعا کے حوالے سے کہ یار دعا ہم مانگتے ہیں قبولیت. اچھا اس میں پتہ ہے کیا لوگ اکثر کہتے ہیں کہ یار ہم یہ تھوڑی کہتے ہیں کہ یار ہم یہ تھوڑی گمان رکھتے ہیں کہ ہماری دعا قبول نہیں ہوگی یا اللہ نہیں کر سکتا. ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ یار اسباب بتا رہے ہیں کہ پتہ نہیں ہو نہ ہو ہم ہو جائے گی لیکن پتہ نہیں ہو نہ ہو یہ کہہ رہے ہیں ہم. تو اللہ تعالیٰ اس کو کنفیوژن نہیں کہتا. یہ جو ہے نا پتہ نہیں ہو نہ ہو یہ اللہ تعالیٰ کی نظر میں کنفیوژن نہیں ہے. کنفیوژن کی بیس پہ اللہ قبول نہیں کر لے گا آپ کی دعا. قبولیت کے دروازے بند کر دے گا آپ کے اوپر. اس بیس پہ آپ کمپلیٹ ریجیکٹ نہیں کر رہے لیکن آپ ڈاؤٹ میں ہیں. آپ کنفیوز نہیں ڈاؤٹ فل ہیں اور یہ اللہ کو نہیں پسند. اللہ کہتا ہے اندھے یقین کے ساتھ مانگو, اتنا توکل کرو, اتنا تقوی اختیار. تقوی تو خیر ایک تھوڑی ڈفرینٹ تھنگ ہے. توکل اتنا کرو کہ جس کی کوئی انتہا نہ ہو. ایسا توکل اللہ کو چاہیے. اس میں لیک کرتے ہیں لوگ. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا وَقَالَ رَبُّكُمْ اُدْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ, مجھ سے مانگو میں تمہیں دوں گا. ختم ہو گئی بات. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے غفلت سے بھرے ہوئے دلوں کی دعا اللہ قبول نہیں فرماتا. جو غفلت میں ہو نا, غفلت کیا پتہ نہیں ہوگا نہیں ہوگا. ہم ریجیکشن تو کر ہی نہیں سکتے, کریں گے تو دائرہ اسلام سے شاید باہر ہو جائیں. لیکن یہ جو چیز ہے نا پتہ نہیں ہوگا نہیں ہوگا یہ ڈاؤٹ ہے, یہ ہے غفلت, شک. اللہ اس پہ دعا قبول نہیں کرتا. اور ایک صحیح حدیث ہے کہ اگر ایک مومن بندہ اللہ پر پورا یقین رکھ کے مانگتا ہے, لفاظی یقین نہیں اندرونی یقین, اور وہ اندرونی صرف اللہ جانتا ہے, تو وہ کسی کو ٹرک آؤٹ بھی نہیں کر سکتا کہ ٹرک کر دیا, گیم پلے کر لیا اس کے ساتھ, کیونکہ اللہ تو اندر کا حال بھی جانتا ہے نا. تو اگر وہ باہر سے کہہ رہا ہے کہ مجھے اللہ پہ یقین ہے تو اندر سے بھی اسے مطمئن ہونا ضروری ہے. اگر وہ اندر سے تذبذب کا شکار ہے, ہیسیٹیشن ہے اس کو, تو اس کو اس پہ بہت زیادہ فگر آؤٹ کرنے کی ضرورت ہے. حدیث شریف کے الفاظ ہیں اگر مومن انسان اللہ پر پورا یقین رکھتا ہے اور دعا کرتا ہے تو 3 چیزوں میں سے ایک چیز ہوتی ہے. صحیح حدیث ہے یہ, اور میں نے بہت جگہ فرمائی ہے, میں نے بہت جگہوں پہ میں نے یہ بات کہی ہے. 3 میں سے ایک ایکشن کرتا ہے اللہ اس پر. یا تو وہ فوراً قبول کر لیتا ہے دنیا میں, یعنی دنیا ہی میں اس کو وہ چیز جو وہ مانگ رہا ہے وہی ملتی ہے, یا مانگ رہی ہے وہی چیز ملتی ہے اس کو, اللہ اس کو وہی مینیفیسٹ کر کے دیتا ہے. یا پھر اس سے بہترین یعنی مزید بہتر بنا کے اللہ تعالیٰ اس کو وہ چیز دے گا, اس میں مزید بہتری ڈالے گا, خیر ڈالے گا, عافیت ڈالے گا, پھر دے گا. تیسری کہ دنیا میں نہیں دے گا, آخرت میں اسٹور کر لے گا, اور آخرت میں وہ اتنی زیادہ ملٹیپلائی کر کے دے گا کہ وہ بندہ یا بندی کہے گا کہ کاش میری کوئی دعا دنیا میں قبول نہ ہوئی ہوتی. اتنا آخرت میں اجر ہوگا اس کا, کیونکہ اس نے صبر کیا ہوگا اس دعا پہ, تو آخرت میں اس کو اتنا ملے گا. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم دعا چھوڑ دیں کہ آخرت میں ہمیں ملنا ہے. جو ضروریات ہیں, جو اللہ نے, روزگار ہے, عزت ہے, عبادت ہے, اللہ کی مخلوق کے کام آنا ہے, اب اس کے لیے انسان چاہتا ہے, اس کی نیت ہے, خالصتاً نیت ہے, اللہ جانتا ہے اس کی نیت صاف ہے, وہ چاہتا ہے مجھے اتنا فائنینشیل میری حالت بہتر ہو کہ میں اللہ کی مخلوق پہ خرچ کروں, 30% خود پہ کروں, خاندان پہ کروں, 70% لوگوں پہ کروں, 70% لوگوں پہ کروں. تو وہ مانگے اللہ تعالیٰ سے حلال روزگار, دولت اللہ سے مانگے, پھر خرچ بھی کرے انشاءاللہ, اللہ کا شکر بھی ادا کرے, اور اللہ اس کو دے گا. یا اچھی جگہ رشتہ ہے, ٹھیک ہے, نکاح ہے, یا ایجوکیشن ہے, کوئی ٹارگٹ ہے لائف میں, کچھ بھی ہے, اینی تھنگ, یہ ضروریات ہیں, ان کو مانگیں. خواہش نہیں بنانا, اللہ نے خواہش کو منع کیا. خواہش کیا ہے؟ ایک گھر ہے, یا اللہ دوسرا بھی دے دے, یا اللہ تیسرا بھی دے دے, یہ ہوس ہے.
اللہ کہ اس میں کوئی دینی خیر والا کام آپ کرنا چاہتے ہیں تو اللہ سے مانگیں، اللہ سے مانگنا مت روکیں. اور اگر آپ اللہ سے مانگ رہے ہیں نا، آپ نے کوئی ٹارگٹ سیٹ کیا، آپ نے مانگنا شروع کیا، کچھ بھی اگر اس میں ہرڈلز آ رہے ہیں، سمجھ جائیں کہ یہ ٹیسٹ ہے اللہ تعالیٰ کا. اور ٹیسٹ کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہوتا کہ وہ چیز ملنی نہیں ہے. اللہ نے چاہا انشاءاللہ ضرور ملے گی، لیکن وہ جو فیز ہے نا ملنے تک کا، وہ چیز ملنے کا، تب تک اللہ ٹیسٹ لے گا. ہم نے کیا کرنا ہے؟ وسوسوں پہ یقین نہیں کرنا، کیونکہ ہرڈلز کسی بھی طرح کے ہو سکتے ہیں، کچھ بھی ہو سکتا ہے. وہ کوئی بدگمانی کسی کے لیے آ سکتی ہے، کوئی بد تہذیبی کسی کے لیے پیدا ہو سکتی ہے، کوئی وسوسے آ سکتے ہیں اسٹرانگ قسم کے. کیا کرنا ہے؟ اللہ سے جڑنا ہے. منزل پڑھیں مغرب کے بعد، ڈیلی منزل، چھوٹی سی ہے منزل پڑھ لیں. اس میں سورہ رحمان ہے، تھوڑی کچھ آیات سورہ رحمان کی ہیں، کچھ سورہ یاسین کی ہیں، کچھ سورہ بقرہ کی ہیں، کچھ اما پارے کی ہیں، اس میں 4 قل ہیں، ٹھیک ہے، آیت الکرسی ہے اس میں، ٹھیک ہے نا. تو وہ پڑھیں، صحیح ہے نا، وہ پڑھیں. سورہ صافات ہے، سورہ جن ہے، ان کو ملا کر منزل ہے. مغرب کے بعد منزل پڑھیں ڈیلی. سورہ فلق، سورہ ناس پڑھیں. من شر الوسواس الخناس ومن شر حاسد اذا حسد ومن شر غاسق اذا وقب. یہ سب اسی کے لیے ہیں. اس سے کیا ہوگا؟ وہ جو انٹینسٹی ہے وسوسوں کی، وہ اللہ کم کر دے گا، دعا میں دل لگا دے گا، اس چیز کی طرف آپ کا رجحان مزید بڑھا دے گا جو آپ کا ٹارگٹ ہے. لیکن اسٹرائیو کرنا پڑے گا، محنت کرنی پڑے گی، لگنا پڑے گا. منزل پڑھیں مغرب کے بعد، دعا مانگیں اللہ سے. جب وسوسہ آئے قرآن لے کے بیٹھ جائیں، پڑھنا شروع کر دیں. جب شیطان کو نظر آئے گا کہ آپ اللہ سے قریب ہو رہے ہیں وسوسوں کی وجہ سے، روک دے گا. وہ وسوسہ ڈالنا ہی روک دے گا. وہ چاہتا ہے قریب نہ ہو بس. اب آپ دور ہو رہے ہیں اللہ سے وسوسوں کی وجہ سے، وہ تو ڈالے گا. تو دعا نہیں چھوڑنی، دعا نہیں چھوڑنی، مانگنی ہے اللہ سے. اللہ نے آپ کو اس چیز میں لگایا، قبولیت میں اس چیز کی دعا میں لگایا ہے، اللہ قبول کریں گے. اللہ نے قبول کر لیا انشاءاللہ.